جب ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بہن، سب واپس چلے جائیں گے اور ہم تنہا رہ جائیں گے۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کے دل کے قریب ہے، لیکن ہم اکثر اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سوچئے، ہم اس قید خانے میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں یا سنوار رہے ہیں۔ مسلمان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ مسلمان کی اصل پہچان سچائی، دیانت، عدل، محبت، دوسروں کا خیال رکھنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد رحیم ہے۔ اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ ابھی توبہ کریں، ابھی پلٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی جان کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ قبر کی تنہائی، فرشتوں کا سوال اور قیامت کا دن اور موت کا ذائقہ، یہ سب حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اور جو ذرا برابر برائی کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھے گا۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں پر اللہ سے نہیں، لیکن موت حقیقت ہے اور اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، کہہ دو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ موت دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے، ہماری اصل زندگی کا آغاز جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں تاکہ آزمائے جائیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بہن، سب واپس چلے جائیں گے اور ہم تنہا رہ جائیں گے۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، ہمارے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے،
وہ ہماری دعا کے منتظر ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس عارضی دنیا میں پھنس کر رہ گئے۔ تو سوچئے، اگر موت ہمیں ہماری اصل زندگی، ہمارے اصل گھر یعنی جنت یا دوزخ کی طرف لے کر جاتی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈرنا چاہیے تو صرف اس بات سے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے یا شرمندہ؟ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، موت سے نہ ڈریں، ڈریں اللہ کی ناراضگی سے، ایسے کاموں سے جس سے اللہ نے منع کیا، ایسے گناہوں سے جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ڈریں ایسے کبیرہ گناہوں سے جس کی معافی اللہ کبھی نہیں دے گا، جیسا کہ شرک اور ناحق قتل۔ ڈریں غرور، تکبر، زنا کرنے سے، نہ کہ موت سے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ قبر کی تنہائی میں صرف نیک اعمال ساتھ ہوں گے۔ یہ زندگی لمحوں کا کھیل ہے، دنیا کے مال و دولت، عہدے، شہرت سب یہیں رہ جائے گی۔ اللہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ سب ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، چاہے دولت، عہدے، شہرت، ان چیزوں پر کبھی غرور نہیں کرنا، اور نہ ان چیزوں کی طاقت کے نشے میں اپنی آخرت بھولنی ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے لوگوں پر رحم کریں گے تو اوپر والا ہم پر رحم کرے گا۔ یہ سب کچھ عارضی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ آپ کو دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور کبھی وہ جیل میں۔ ہم سے بہت بڑے بڑے لوگ کہاں گئے جو سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام ہمارے بغیر رک جائے گا؟ ہمیں اس لمحے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کی ذات ہر ٹائم ہمارے پاس ہے، ہمیں سن رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچئے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم گناہ کریں تو ہم اللہ کی ذات سے بچ جائیں؟ کیوں نہ ہم اس پاک ذات سے ڈریں، اور کیوں ہم موت سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنا مومن کی نشانی ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے تو موت کا ڈر خود بخود ہمارے دل سے نکل جائے گا۔ اللہ سے کیسے ڈرا جا سکتا ہے؟ اللہ سے اسی طرح ڈرا جا سکتا ہے کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کریں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نیکی کرنے کی توفیق بے شک وہی عطا کرتا ہے۔ آئیں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان اور کلمہ طیبہ نصیب فرما، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میرے قرآن پاک اردو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔